صدی میں ہر زمانے میں کسی نہ کسی انسان کو ریفارمر اور مصلح قائد بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا. ساری دنیا عملی نمونے کا محتاج ہے. اس کے بغیر کوئی شخص اپنی منزل نہیں پا سکتا اور نہ ہی اس کا تصور کیا جا سکتا ہے. آپ کو خوب اچھی طرح معلوم ہے صرف کتاب کوئی علم و ہنر اور فن سکھانے کے لیے کافی نہیں ہوا کرتی. صرف کتاب پڑھ کر کوئی عالم یا محدث نہیں بن سکتا. صرف کتاب پڑھ کر مفتی یا فقیہ نہیں بن سکتا. صرف کتاب کے سہارے کوئی انجینئر یا پروفیسر نہیں بن سکتا. صرف کمپیوٹر بک پڑھ کر نہ کمپیوٹر چلایا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی استعمال کیا جا سکتا ہے. صرف کتاب الجنائز پڑھ کر میت کو نہ دفنایا جا سکتا ہے اور نہ کفنایا جا سکتا ہے. جب تک کہ کوئی مربی ہماری رہنمائی نہ کرے، کوئی قائد ہماری قیادت نہ کرے، کوئی مصلح ہماری اصلاح نہ کرے. حضرت گرامی، جب آپ پچھلی انبیاؤں کی زندگی کا جائزہ لیں گے تو حضرت موسیٰ کی زندگی میں جنگ اور سپاہ سالاری کا وصف نما ملے گا. حضرت عیسیٰ کی زندگی میں عفو و درگزر اور نرمی کا وصف ملے گا. حضرت سلیمان کی سیرت میں جہ و جلال کا وصف ملے گا. حضرت ایوب کی زندگی میں صبر و رضا ملے گی. خلیل اللہ کی زندگی میں زہد و تقویٰ ملے گا. ذبیح اللہ کی زندگی میں اطاعت و فرما برداری ملے گی. لیکن قربان جائے محبوب رب کائنات، فخر دو عالم حضرت عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ابراہیم کی رضا، اسماعیل کی اطاعت، یوسف کا حسن و جمال، ایوب کا صبر، سلیمان کی شوکت، موسیٰ کی کلیمی، یحییٰ کی عفت، شیش کی معرفت، نوح کی شجاعت، صالح کی فصاحت، یوشع کی حیا، داؤد کی عزا، داؤد کی آواز، دانیال کی محبت، عیسیٰ کا عفو و کرم. بیک وقت تمام صفات سے متصف ہو کر آپ دنیا میں تشریف لائے، جن کے واقعہ حیات سے سارے نقش و نگار ڈھائے رنگا رنگ کھلے ہوئے تھے، جن کی زندگی بے مثال، جن کی زندگی بے نظیر. کسی کاتب نے لکھتے ہوئے کیا ہی میرے نبی کے اوصاف بیان کیے ہیں. توجہ فرمائے. چہرہ ہے کہ انوار دو آدم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کی نگین ہے، ماتا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہے کہ والفجر کی آیات کی امی ہے، یسوع ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابو ہے کہ قوسین شب قدر کھلی ہے، گردن ہے کہ بربرد زمینوں جو سریا، لبِ صورت یاقوت کی شعاعوں میں ڈھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خیال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رب سے دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ روح کے لوح و قلم ہے، باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں، یہ لہجہ ہے کہ یزدان کی زبان بول رہی ہے، پتلے ہیں کہ سامن کے گھمنڈتے ہوئے بادل، قرآت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دانت شیراز تبسم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تابے لبے دندان پیمبر، حرف بطانی خانی و خامہ بر بصیرر، یہ موجے تبسم کے رنگوں کی دمک ہے، یہ عکس متانت کے ٹھہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے یا آیات کی تنزیل، یہ آنکھوں میں آنسو ہے کہ الہام کے انجل، کہنے کو تو ملکوں سے بشر ہو کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، کہنے کو تو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو زمانوں کے یتیموں کا سہارا، تیری انگلی کا اشارہ تھا تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں، مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں. انسان تو نے ہی سکھائی تمیز مرو یزداں، انسان کی گردن پہ سدابار ہے تیرا، کہنے کو تو تیرے فقر کا باعث، لیکن تو سخاوت کی سمندر کا کنارہ. برادران ملت، زندگی کے جس مرحلے پر، جس موڑ پر بھی اسوہ نبی کی تلاش کیا جائے تو پیغمبر کی سنت تمہیں ہر آن رہنما کرتے ہوئے ملے گی. عزم و استقلال، شجاعت و بہادری، عفو و درگزر، تعلیم و تعلم، تواضع انکساری، صبر و قناعت، عظمت و رفعت، توکل و استغناء، جلوت و خلوت، گرد ہر حیات انسانی کے ہر نشیب، ہر پیش و خم، ہر پرخار وادی پر سیدنا انبیاء کی سیرت کی قیادت ملے گی. اگر تم استاد اور معلم ہو تو صفائے نبی کے معلم قدوس کی تقلید کرو. اگر تم متعلم اور شاگرد ہو تو حضرت جبرائیل کے سامنے زانوئے قلم مصلح کرنے والے کے کیریکٹر کا مطالعہ کرو. اگر تم کسی کے باپ ہو تو فاطمہ کے ابا جان کے حالات پڑھو. اگر تم کسی کی اولاد ہو تو آمینہ کے لگتے جگر کے قصے سنو. اگر تم کسی کے شوہر ہو تو خدیجہ الکبریٰ کے زوج محترم کی پاک سیرت کا مطالعہ کرو. اگر تم کسی کی بیوی ہو تو پیغمبر کے ساتھ امہات المؤمنین کی الفت اور محبت بھری کہانیاں سنو. علامہ سید سلیمان نجوی کے الفاظ میں اگر تم دولت مند ہو تو مکے کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی
ہو، اگر تم غریب ہو تو شیخ ابی طالب کے قیدی اور مدینے کے مہمان کی کیفیت سنو، اگر تم بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو، اگر تم رعایا ہو تو قریش کے محکموں پر ایک نظر دوڑاؤ، اگر تم فاتح ہو تو بدر و حنین کے سپاہ سالار پر ایک نظر دیکھو، اگر تم شکست کھائے ہو تو معرکہ احد سے عبرت حاصل کرو، اگر تم واضح اور ناصح ہو تو مدینے کے ممبر پر کھڑے ہونے والی کی باتیں سنو۔ اگر جو کوئی بھی تم میں سے جس حال میں بھی ہو، تمہارے لیے نمونہ، تمہاری سیرت کے لیے درستی اور اصلاح کا سامان، تمہاری ظلمت خانہ کے لیے ہدایت کا راہ رہنما محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع کبریٰ تمہیں ہر دم اور ہر آن ملتی ہے۔ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے جزو تر ہے وہ نظارہ۔ وہی عمل قابل قبول ہے جو سنت کے مطابق ہے، وہی عمل کی حیثیت ہے جو سنت کے مطابق ہے، وہی عمل قابل اتفاق ہے جو صفائے نبی کے مطابق ہے۔ محمد کی اطاعت دین میں شرط اول ہے، اگر اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آخری شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں، توجہ فرمائیں۔ مدحت سید الابرار کہاں ممکن ہے، چند شعروں میں یہ سرکار کہاں ممکن ہے، یہ رونق حیات درخشاں ہے، یہ رونق تجلی درخشاں ہے حیات، ورنہ رونق گلزار کہاں ممکن ہے۔ آپ کے ہوتے ہوئے ہم پہ غضب اللہ کا، اے مالک و مختار کہاں ممکن ہے۔ سارے کنبے میں محمد کی نگہبانی کو، ہائے عمران سے بیدار کہاں ممکن ہے۔ مثل ہارون جو ٹھہرے نبی کے برادر، ثانی حیدر کرار کہاں ممکن ہے۔ ایک دربار میں وہ بنت علی کا لہجہ، ہو بہو جعفر طیار کہاں ممکن ہے۔ تیرے اصحاب سا شخص ایک بھی نہیں دنیا میں، تیرے گھر بار سا گھر بار کہاں ممکن ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔